بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اور سب سے بڑی دعا ہے جو دل سے کمال عاجزی سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی اس جنت کربلا معلیٰ لے جائے اور وہاں انسان کو ایک حقیقی عملی ہدایت ملتی ہے، تربیت ملتی ہے۔ انسان اگر اس کو صحیح آداب و احترام سے اپنے آپ کو ڈھالے زیارت میں، تو پھر وہاں سے انسان ثمر کے آتا ہے، رنجشیں دور ہوتی ہیں، ایثار کے جذبے ملتے ہیں، گھروں کو چلانے، بنانے، سنوارنے کے موقع ملتے ہیں، اور بہت ساری انسان زندگی بھر ہدایت کا سامان پا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن سادات کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، سادات کو دیکھتے ہیں، سادات کی باتیں سنتے ہیں، دل میں اتر جاتی ہیں زیارات ایک آپ ہمیں بتاتے ہیں جی سادات کی، تو پھر بات ہی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آباد رہیں، ہمیشہ آپ کو کربلا کی زیارات نصیب ہوں، نیک سفر نصیب ہوں، مولا کے علم کا سایہ قائم رہے آپ پر۔ بڑی محبت آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جی جی قبلہ، میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ مختار ثقفی جو تھے، ابو عبید ثقفی فاتح ایران کے بیٹے، جی جی، تو انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح عید اور یہ سب کچھ، یہ آپ کچھ واضح کریں گے اپنے پروگرام میں؟ کیوں نہیں، بالکل ضرور کریں گے۔ بہت پیاری بات کی ہے آپ نے، نام ہی ایسا لیا ہے کہ دل میں ایک شجاعت، ایثار کے جذبے زندہ ہو گئے ہیں، ان ناموں میں بڑا کردار۔ بالکل قبلہ، بالکل، تو قبلہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، تو جی بہت شکریہ قبلہ، تھینک یو سو مچ۔ میں تو ابھی کوفہ میں اس حرم میں کھڑے تھے جہاں اتنا خوبصورت روضہ حضرت مختار ثقفی کا، اور دنیا بھر کے زائر آ کر وہاں سلام ادب اور دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت مختار نے وہی کام کیا جو عبادتوں کی تکمیل اور اس کی روح اور جان ہے، وہ ہے جو آج لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں، ظالموں کو لاؤ قانون کے کٹہرے میں اور کیفر کردار تک پہنچاؤ اور مظلوموں کی مدد کرو۔ حضرت مختار نے تو تاریخ پلٹ دی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا غازی صاحب مخصوص ہیں سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، بس آپ سب یاد آ رہے تھے، جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو سارے کربلائی یاد آتے ہیں، بہت وہی یادیں، وہی منظر۔ 1400 سالوں میں، 1400 برسوں میں جتنی ذکر حسین کی مخالفت ہوئی ہے، جی اتنی کسی اور عمل کی نہیں ہوئی۔ صحیح بات ہے۔ اب حالات عالم کے آپ کے سامنے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے زوار کے لیے لوگ جان قربان کرتے ہیں، 6-7 سال کے بچے لوگوں کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی چنے بون رہا ہے، کوئی لوگوں کو، اور چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے پاؤں داب رہے ہیں۔ کسی اسکول میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی، کہیں کوئی یہ ترغیب نہیں دی جاتی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ باوجود مخالفت کے، باوجود 14 صدیوں کی مخالفت کے، آج بھی ذکر حسین کا وہی تقدس ہے، وہی سلسلہ ہے؟ کیا یہ مولا حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس کو جاری رکھے؟ اللہ آپ کو زندگی دے، جذبوں سے نوازے۔ شاہ جی سید مقصود حسین سید، آپ کے سوال میں خود جواب موجود ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قادر مطلق نے جو عدل کی کائنات قائم کی ہے،
فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرے ذکر کو، آواز حق اور دین کو زندہ کرے، پھر اس کے نام، اس کے کام، اس کی محبت، ان جذبوں کو زندہ رکھنا ہمیشہ کے لیے اور بڑھاتے رہنا، یہ ہے اس ہستی کا وعدہ جن کے بارے میں قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کے ارادہ کن سے کائنات کو وجود مل جائے اور تخلیق ہو جائے، اتنا وہ قادر، طاقتور مالک ہے کائنات کا۔ یہ سارا انتظام میں قدرت ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو اپنی ذات کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے، اسے بقا کا وہ درجہ ملتا ہے کہ پھر ہر وقت اس کی محبت اور مودت کا سورج طلوع رہتا ہے۔ جہاں ایمان ہو وہاں جذبے آتے ہیں، آزادی آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ جتنی تھریٹ زیادہ آتی ہے اتنا اہل ایمان میں طاقت بڑھتی ہے، عزم بڑھتا ہے، ایثار بڑھتا ہے، اور اس کی دلیل آپ آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی بسم اللہ، کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ بات مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اس سال جو کم از کم تخمینہ، کم از کم وہ تھا کہ 17 ملین انسان آئے کربلاء معلیٰ کی زیارت کے لیے، اکثریت پیدل سفر، کسی نے کچھ پیدل سفر کیا، کسی نے زیادہ، کسی نے زیادہ۔ لیکن میں نے جو منظر کی آخری حدیں نہ ملی تو میں نے ایک جملہ وہاں کہا کربلاء معلیٰ میں زائرین سے، میں نے کہا کہ اے میرے اللہ، اب زمین کم پڑ گئی ہے اور مولا کے چاہنے والے، عشق رکھنے والے، جذبوں سے سرشار اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے نچھاور کرنے آئے ہیں، تیرے مشن کے لیے زمین کم ہے، عزادار، اہل ایمان، حبدار، ماتمی، پرصدار زیادہ ہیں۔ تاریخ رقم ہو گئی۔ حکومت عراق نے اعلان کیا کہ پوری تاریخ میں، تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ ریل جسے آپ کہیں، حقیقت میں سب سے زیادہ خطرہ تھا اس سال۔ لشکر تیار، دنیا کا اسلحہ جمع، سوسائڈ بمبر تیار، ہر طرف تیاری ہے کہ اس مشن حق کو روکنا ہے، مٹانا ہے، خلل ڈالنا ہے۔ تو جتنی تھریٹ اور خطرہ زیادہ تھا، اتنے زیادہ زائر، عزادار اور ماتمی آئے، علم کو بلند کیا، تجدید عہد کی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں 17 ملین، 20 ملین، میں کہتا ہوں شرق سے غرب تک ہر انسان جس کے دل میں ایک صحیح دھڑکن ہے اور زندگی ہے، جس میں شعور ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جو مظلوموں کا ساتھی ہے، جو ظالموں کے خلاف ہے، جس میں حق کی رمق باقی ہے، یا یوں کہہ دوں جو ماں کے احترام کو جانتا ہے اور بہن کی عزت کو جانتا ہے، اس کی روح کربلا میں تھی، وہ کربلا میں تھا۔ تو معلوم ہوا پوری کائنات منظر کربلا میں بدل چکی تھی۔ جو جا سکے وہ بدنوں سے وہاں پہنچے،
لیکن لوگوں کے احساسات، جذبات، پیار، عشق، محبت کی نورانیت پوری کائنات کی موجود تھی۔ یہ تو انسان ہے، عام دنوں میں ہر روز 70,000 ملائکہ آسمانوں سے اترتے ہیں کربلا معلی میں۔ خدا جانے جو 40 کا دن ہے، جو مخصوص دن ہے، وہاں تو تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں، یوں کہوں عرش سے فرش تک بس ایک ہی کربلا کے جلوے ہیں۔ شاہ جی، یہ جو ہستیاں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں فقط رضا خدا کے لیے لٹا دیتے ہیں نا، پھر یہ معجزے، پھر یہ فطرت سے بالا تر، پھر یہ عشق، یہ پھر جذبے وہاں تناور درخت کی طرح بن کر کائنات میں چھا جاتے ہیں، جہاں پر ان کی منزل ہو جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی ہماری آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح ہمارے جذبات کی ترجمانی کی کہ جو کربلا میں نہیں جا سکے، کہ وہ اپنا اس وقت کیا فیل کر رہے تھے، ان کی روح وہاں پر تھی۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا بیان کیا کہ مجھے رونا آ گیا، اور میرا دل چاہا کہ میں فون کر کے آپ کو دعا دوں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہماری پوری فیملی اور ہم سب انشاءاللہ کربلا معلی اس سال ضرور جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، اور اس کو آپ کا بہت، آپ کے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا آپ کو اجر دے، اور اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔ یقیناً ہر روح کربلا میں ہے، اور میں اس میں ایک اور جملہ اضافہ کر دوں، ان جذبوں، اس رقت، اس عشق، اس محبت، اس عقیدت، چاہے خوشی اور عید کے ایام ہوں، مومنین کے دلوں میں وہ عزا کے جذبے، آنکھوں میں وہ غم کے آنسو، چونکہ اس میں سرور ہے، زندگی ہے، راحت ہے، چین ہے، ملتا ہے۔ تو میں یہاں ایک اور جملہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ دوں کہ میں جس گھر میں گیا مجھے خاک شفا نظر آئی، میں جس اہل ایمان کی مسجد میں گیا مجھے خاک شفا نظر آئی، میں امام بارگاہ میں گیا مجھے خاک شفا نظر آئی۔ جس مومن کے گھر میں جاتے ہیں، نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، خاک شفا کا تبرک لاتے ہیں، تو میں یہ جملہ بہت جگہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ کرم حسین کے انتہا کی ایک بین دلیل ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، اے مجھ سے محبت و عشق کرنے والو، میرے مشن پہ چلنے والو، میرا علم سر بلند کرنے والو، میرے مظلوموں کی حمایت کرنے والو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم کربلا نہیں بھی آ سکے تو میں اپنے کربلا کو تیرے گھر میں بھیج رہا ہوں۔ یہ میری خاک شفا ہے جو عین کربلا ہے، یہ تیرے گھر میں ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو عشق رکھتا ہے، تجھے علم ہی نہیں کہ کرم حسین کتنا وسیع ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا کی محبت اپنے اہل ایمان سے، اپنے عزاداروں سے، اپنے حبداروں سے، اپنے محبوں سے، اپنی ریت اور غلاموں سے، اپنے عزاداروں اور ماتمیوں سے کتنی ہے۔ فرمایا تیرا گھر اس قابل ہے کہ اس میں میری کربلا ہو۔ اور اس سے آگے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جن کے دلوں میں مودت ہے، عشق ہے، عزا کے آنسوؤں کا خزینہ ہے نا، تو پھر یاد رکھنا تیرے دل میں بھی کربلا ہے، تیری روح میں بھی کربلا ہے، تیرے جذبوں میں بھی کربلا ہے۔ کربلا معلی شفا اور کردار کی عظمتوں کا نام ہے۔ ایک منظر اگر میں شیئر کروں
تو آپ کے دلوں میں ایک اور جنت کا چین اور راحت آ جائے، آپ کے گھروں میں ایک اور الفت اور محبت کی شمع روشن ہو، کہیں رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، ختم ہو جائیں۔ اور وہ منظر یہ ہے کہ کربلاء معلّہ میں اگر 17 ملین سے زیادہ زائر تھے تو پھر غور کریں، آپ سارے گواہ ہیں، میڈیا گواہ ہے، مشاہدے کی بات ہے، ایک ایک زائر اور عزادار کو 3 طرف سے 5 طرف سے صدا آ رہی تھی، اے زائر آ، میرا تبرک حاصل کر، میں چاہتا ہوں اپنے مولا کے مہمان کی مہمان نوازی کر سکوں۔ 5 طرف سے آوازیں آتی تھیں، یا زائر الحسین تفضل تفضل یا زائر الحسین۔ کیوں؟ کہا مجھے یہ خوش نصیبی دے دے کہ میں بھی روز محشر کہوں مولا میں نے آپ کے زائر کو، عزادار کو 40 کے دن کربلا میں پانی پلایا تھا۔ بنی اسد کے بچے، خاندان، دنیا بھر کے لوگ بصرہ سے 600 میل کہا پیدل جائیں گے، بغداد، نجف، اشرف، جہاں جہاں سے لوگ پہنچے۔ آپ اس بات کا جائزہ لیں، جتنے مسلمان انسان دنیا بھر کے ہیں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، نہایت اخلاص اور عاجزی کے ساتھ آپ مشاہدہ کریں، سوچیں، اگر اس بات کا تعلق حقیقت سے نہیں، معراج ہے حقیقت کی، تو پھر دلوں میں سموئیں، پھر اس پر غور کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر کربلا والا بنیں۔ اور وہ کیا ہے کہ حج سے لے کر عالم کائنات میں جتنے پروگرام، گیدرنگز، اجتماع، روحانی، دنیاوی، عرس ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، قومی پروگرام ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہاں کے لوگ سال بھر کی کمائی کرتے ہیں کہ آؤ لوگ آ رہے ہیں، اجتماع ہوگا، ہوٹل بناؤ، کھانے بناؤ، خورد و نوش کی چیزیں لاؤ تاکہ سال بھر کی کمائی کر سکیں۔ تو کربلا میں اور دنیا بھر کے اجتماع میں اس عشق میں فرق یہ ہے کہ وہاں لوگ مکہ مدینہ میں اور شہروں میں سال بھر کا کما لیتے ہیں منافع اور پیسہ۔ با خدا جتنے حسینی ہیں عراق میں اور باہر، وہ سال بھر جتنا کماتے ہیں نا، اکٹھا کر کے کہتے ہیں مولا فقط اس لیے رزق حلال کمایا ہے کہ جب چہلم میں ملین زائر عزادار آئیں گے، ہم چاہیں گے سال کی کمائی مولا کے تبرک کے نام پر مہمانوں کی مہمان نوازی کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا نے جب اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹایا تو اس کی تاثیر اللہ نے عطا کی کہ اب ہر عزادار اور مومن اور مومنہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جتنا کمایا ہے وہ لٹا دیں، زائرین کو کھلا دیں، ان کی مہمان نوازی کریں، فخر و مباحات کے ساتھ رات در پکاتے بناتے ہیں۔ کوئی مچھلی کے ٹرک لا رہا ہے، اچھے کھانے اور غذائیں، کہتے ہیں مولا کا زائر ہے، بہترین کھانا کھلاؤ، خلوص سے خدمت کرو، اور کھانوں تک محدود نہیں ہوتا، راستوں میں جوان کھڑے ہوتے ہیں، امراء اور رؤساء کے زائر کی جوتیاں صاف کریں اور وہ خاک صاف کریں جو چل کر آیا۔ پھر جتنے لوگ ہیں جوان، کہا زائر 2 منٹ بیٹھو میں تیرے پاؤں دباؤں، روز محشر کہہ سکوں مولا میں نے آپ کے زائر کی خدمت کی تھی،
یہ ہے قائلات کربلا، یہ ہے منزل عشق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میں سعیدہ لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی باجی سعیدہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں ہمیشہ، ہماری دعائیں ہیں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی ایک تو پروگرام کا کہنا کہ بہت بہت اچھا پروگرام، اور دوسرا جو آپ نے میرے مرحومین کے لیے وہاں پہ دعا کی، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ میرے بھائی بھی سارے، میں نے بتایا تھا سب کو، تو سارے شکر گزار ہیں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو زندگی سے تندرستی درد کی توفیقات میں برکت دے، اور وہ جو چیلم کا جہاں دکھا رہے تھے، آپ یقین کریں کہ ہم گھر بیٹھے، میں تو زاروں قطار رو رہی تھی ان کا وہ جذبہ دیکھ کے۔ جو غریب تھے وہ تھوڑی سی چیزیں لے کے بیٹھے تھے کہ کتنا در ہے کہ بس ہمارے پاس یہی ہے، تو مولا کے ازوار آ کے لے ہیں، تو وہ پرنور منظر جو دیکھا وہ بھی تک آنکھوں میں سمایا ہے، اور بہت گھر بیٹھے رو رہے تھے، اور مولا سے دعا کر رہے تھے کہ مولا ہمیں بھی اجازت دے، کہ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو مولا سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پلیز مجھے بھی بلا لیں، میں بھی تڑپ رہی ہوں کہ میں نے ایک بار بھی نہیں گئی، تو آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ مولا میرا جلدی سے جلدی سبب بنائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ بہنوں کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو، آپ کا رونا اور آنسو یہ جنت کا ذخیرہ ہے، اس میں چین ہے، راحت ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، یہ مظلوموں کے لیے ہے۔ اور ان آنسوؤں میں ایک اور جو اثر ہے کہ ظالم ناکام ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، کیفر کردار تک پہنچتے ہیں۔ کاش دنیا سمجھ جاتی کہ یہ نرم آنسو بہنے والوں میں کتنی طاقت ہے، یہ ہاتھ جو سینے پہ لگتا ہے مولا کے غم میں، اس کے اندر ایٹم سے زیادہ طاقت ہے۔ دنیا کی تمام طاقتوں کو، ان کی سازشوں کو جو آج تک ناکام بنایا، ہم تو خالی ہاتھ، شرق سے غرب تک لاکھوں جلوس، کروڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں، جہاں ایک بلب نہ ٹوٹے، ایک پتہ نہ ہلے، نہتے ہاتھ ہوں، احتجاج کر رہے ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر آنسوؤں کا پرسا غم میں ڈوبے ہوئے ہوں، انہوں نے کیا کسی کو تکلیف دینی ہے؟ وہ تو تکلیف کے احساس کے لیے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ تو جن کے ہاتھ خالی ہوں، پھر جابر حکومتوں کے تخت کیسے الٹ گئے، ظالم برباد کیسے ہوئے، ان کی طاقتیں خاک میں کیسے ملیں، وہ کس طرح رسوا اور بدبخت ہوئے، تاریخ الابد میں لعنت کیسے بنے، تو سمجھ لیں یہ ہاتھ جو سینے پہ لگتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں جو تمام متکبروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ان آنسوؤں میں وہ عشق کی لہر اور طاقت اور قوت ہے جس سے ظالم برباد ہوتے ہیں اور مظلوموں کا پیغام اور سربلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز تمہیں فقط وہاں ملے گی جن ہستیوں نے فقط اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کے لیے صدا بلند کی، جان بھی دی تو پروردگار کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اور فقط وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں پھر اللہ کی صدائے قدرت بھی آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہاں ہے نفس مطمئنہ جس کے لیے آواز قدرت آئے کہ اب میں اللہ مشتاق ہوں، آؤ واپس پلٹ آؤ۔ خدا بند متعال جن ہستیوں کا استقبال کرے اور صدا دے کے اپنے بارگاہ رحمت میں بلائے، وہ ہیں کربلا والے۔ کربلا سے دنیا عشق لے کر آئی، ہدایت لے کر آئی، محبت لے کر آئی، یونٹی لے کر آئی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں یہاں شعور ہی نہیں ہوتا کہ کیا خوب ہے کیا بد ہے، پاؤں سے جوتیاں اتاری ہوئیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ پانی کے جام بھرے ہوئے، کہیں فروٹ اٹھا کر بھاگ بھاگ کر کہتے تھے تفضل یا زائر۔ انسان کا دل ڈوب جاتا تھا اس عشق میں۔ اے بار الہ تیرا وعدہ برحق ہے، تو وعدوں کو نبھانے والا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ تیری قدرت کے مظہر ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم کے ساتھ
तमाम लोग, करबला में 1 लाख से ज़्यादा घर है, हर घर का दरवाज़ा साहिब खाना 40 और चहलम के दिनों में खोल देते हैं और ऐलान करते हैं कि ये घर हमारा घर नहीं, ये वाली करबला का घर है, हम भी वाली करबला की रैयत हैं, आओ हमारे घर में 40 लोग, बिस्मिल्लाह 40 आराम करें। बड़ा घर है 50 लोग, 50 लोग खड़े हैं दरवाज़ों पर, आप आराम करें, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और रास्तों में जवान ज़ायरीन के पाँव दबा रहे हैं, आरामिश दे रहे हैं, उनको कहते हैं आप आराम करें ताकि हम मौला की बारगाह में सुरखरू हो जाएं। ये हैं जज्बे हकीकत, इनको अपनाना होगा। इसीलिए मैं तमाम अदादारों की खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब मजलिस करवाओ, जलूस अज़ादारी के बानी बनो, तो अपने दिल के दरीचे खोल कर, अपने हाथों को फैलाकर, आजिज़ी के पैकर बनकर अज़ादारों का इस्तकबाल करो, उनकी मेहमान नवाजी करो, उनको एहतराम दो, उनको मोहब्बत दो, ताकि रूह पैदा हो, जान पैदा हो, और इससे तरक्की की राहें खुलती हैं, मोहब्बत की राहें, ताकत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है, इत्तिफाक व इत्तिहाद बढ़ता है, मिशन के अंदर बरकत आती है। तो मैं आज इसी पे इक्तिफा करूँगा। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, मैंने तो कह दिया करबला तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है। और मेरी बहन मत समझना वहाँ से तो हर वक़्त करबला का दर खुला है, सब के लिए सदा है कि आओ मेरा करबला आबाद है, बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम उन क़ुव्वतों को तबाह बर्बाद किया है, कर रहा है, कर देगा पूरी कायनात में। इसीलिए जुमला कह रहा हूँ कि मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, हाँ मगर नाव में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम रह जाएगा। अलम इन्हीं का सर बुलंद रहना है, इस्लाम और कुरान की अज़मतें इन्हीं के सदक़े ज़िंदा रहनी है, काबा की तौक़ीर और इज़्ज़त ज़िंदा रहनी है। इंशाअल्लाह अपने घरों को अज़ा खाना बनाकर मोहब्बत के चिराग जलाएं, रंजशें ख़त्म करें, वालिदैन की खिदमत करें, मियाँ बीवी अपने इस अज़ीम मुक़द्दस रिश्ते को समझकर इसकी तौक़ीर के साथ प्यार और मोहब्बत बढ़ाएं, बहन भाई अपने रिश्ते मजबूत करें, दोस्त एक दूसरे को अच्छी नसीहतें और अज़ादार बनाएं, इदारों में रौनक लाएं, बच्चों को इल्म, अमल, तक़वा की दौलत से माला माल करें। हमारी माएँ, बहनें, बेटियों की इज़्ज़तें सलामत रहें, ज़ालिम तबाह बर्बाद हों, मज़लूमों का अलम और सर बुलंद हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस हिदायत टीवी के मुक़द्दस प्लेटफार्म से इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मरकज़ को भी आबाद रखे जहाँ से पैगाम हिदायत, पैगाम करबला, पैगाम अज़ा और पैगाम उल्फत व मोहब्बत फैल